مسلمانوں قیامت تک لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. قیامت تک لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ اس پر صلوات بھی ہو, اسی پہ لعنت بھی ہو. نہیں, لعنت اور صلوات قیامت تک الگ الگ ہے. پھر صلوات پڑھے محمد وعلی. توجہ. تو میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں, بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو میں نے کہا دونوں کا نور ہے برابر. علم نبی نہ سمجھو تو علم علی سمجھ لینا, علم علی سمجھ میں نہ آئے تو علم نبی سمجھ لینا. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی اتنی جلدی معراج کی بلندیوں پر کیسے پہنچے, تو دیکھ لینا علی خیبر میں کیسے پہنچے. اور یہ رسول کا جسمانی معراج پر جانا, وہی اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو صرف رٹا ہے, غور و فکر نہیں کی. اگر غور و فکر کی ہوتی, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قرآن میں دکھائی ہو کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی جہاں کہا گیا ہو اسے حفظ کرو, کیا کہا؟ اس میں غور و فکر کرو, اسے سمجھو. اب دیکھیے گا, میں نے کہا اگر تھوڑی سی بھی انہوں نے غور و فکر کی ہوتی کبھی انکار نہ کرتے. تاریخ پڑھیں. ایک نبی اپنے دربار میں بیٹھا ہوا اپنے دربار والوں سے کہہ رہا ہے, کون ہے تم میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہمارے سامنے لا کر حاضر کر دے. تو جی تاریخ میں لکھا ہے, ابھی میں قرآن پہ لے کے جا رہا ہوں, تاریخ میں لکھا ہے ایک آفریت نامی جن, کیا نام تھا جن کا؟ آفریت. ایک آفریت نامی جن کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ اپنے تخت سے اپنے مقام سے جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے بلند بھی نہ ہوں گے, کھڑے بھی نہ ہوں گے کہ میں تخت بلقیس کو مملکت سبا سے مملکت فارس میں لا کے حاضر کر دوں گا. یہاں رک کے ایک جملہ کہوں, یعنی جن بھی جانتا تھا اگر نبی نصرت کے لیے آواز دے تو نبی کی نصرت کو آیا جاتا ہے, نبی کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جاتا ہے. جن بھی جانتا تھا. آفریت نامی جن نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ اپنے مقام سے بلند بھی نہ ہوں گے, میں تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. اب اس سے آگے کا واقعہ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ نمل آیت نمبر 40 میں نقل کیا ہے. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, یعنی آصف بن برخیہ کے لیے کہا جا رہا ہے جو جناب سلیمان کے وصی ہیں. اللہ کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے کہا انا آتی کبھی, میں لے آؤں گا کتنی دیر میں, قبل ان یرتد الیک طرفک, ابھی آپ کا پلک بھی نہ جھپکے گا. کس نے کہا؟ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس پہ اتنی قوت و طاقت کہ وہ 500 فرسخ کا سفر مملکت سبا سے مملکت توجہ کی جگہ فارس میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دے. ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس پہ اتنی قوت و طاقت, تو جس محمد کے پاس پوری کتاب کا علم ہو, اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے معراج کی بلندیوں پر ہے بھائی, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اگر وہ پلک جھپکنے سے پہلے معراج کی بلندیوں پر چلا جائے تو حیرت کی کیا بات کہ بھائی وہ تو سوتے میں گئے تھے, روح گئی تھی, جسم تھوڑی گیا تھا, وہ تو خواب دیکھا تھا. ایک اور نبی نے خواب دیکھا کہ میرے لال اسماعیل ہم نے خواب دیکھا
ہم تمہارے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. کہ بابا یہ حکم خدا ہے. دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ بابا یہ حکم خدا ہے. تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ بابا یہ حکم خدا ہے. اب چوتھے دن ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے. جاگتے میں چلے کہ سوتے میں؟ کہ بھئی جاگتے میں چلے. اور جب چلے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ دوست کے یہاں دعوت پا. اور چلے کس طریقے سے؟ ہاتھوں میں رسی لی، چھری لی، پٹی لی. اور جب چلے، بہت مشہور ہے نا، سبھی نے سنا ہے کہ ابلیس فوراً پہنچا. جو لوگ حج کرنے گئے وہ جانتے ہیں نا. ابلیس فوراً پہنچا جناب ہاجرہ کے پاس. کیا کہا؟ نکلو، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو دعوت پہ لے کے نہیں گئے بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. فوراً کہا جناب ہاجرہ نے نکل جا، تو مردود ہے، تو ابلیس ہے، تو شیطان ہے. کہ پہچانے کیسے؟ کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا حکم دے. توجہ. اب چلے جناب ابراہیم، ایک مقام پر پہنچے. جناب اسماعیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی، ہاتھوں پر رسی باندھی، چھری لی. جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے بڑا بیٹے سے بڑی محبت ہے، چھوٹے سے ہوتی ہے زیادہ، بڑے سے زیادہ ہوتی ہے. اور پھر بہت وقت کے بعد، آپ جانتے ہیں نا کہ پہلی شادی جناب سارہ سے ہوئی تھی جناب ابراہیم کی. ان کے یہاں اولاد کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، بعد میں جناب اسحاق ہوئی. توجہ کیجیے. انہوں نے بھی باندھی. کہتے اب یہاں سے اب جو میں پڑھ رہا ہوں 1 منٹ کا، یہ خطیب الایمان شیر ہندوستان، میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں، ان کے جملے. اب بلایا کس طریقے سے؟ معراج پہ. اب اپنا میٹر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. بلایا کس طریقے سے معراج پہ؟ جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جاؤ ہمارے حبیب کو لے کر آؤ. جبرائیل چلے. جب چلے، توجہ، جب چلے تو حجرہ رسول میں پہنچے. رسول اس وقت سو رہے تھے. جبرائیل نے کہا بار الہ، سرکار تو سو رہے ہیں. آواز قدرت آئی، جبرائیل ہم نے تمہارے یہ رخسارے، یہ گال کس چیز کے بنائے ہیں؟ کہ کافور جنت کے، کہ اسی رات کے لیے تو بنائے تھے. اپنے گالوں کو ہمارے حبیب کے تالوے سے مس کرو. ارے نہیں پہنچے آپ. اپنے گالوں کو ہمارے حبیب کے تالوے سے مس کرو. یہ ہے آقا. توجہ، استاد اور غلام. غلام وہ کہ جس کے رخسارے حبیب کے تالوے سے مس ہو. استاد وہ جو دوش رسالت پائے. بھائی